بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. صلی اللہ پڑھ لو سارے چنگے رہو. صلی اللہ جنہوں نے ٹکٹ چاہیے نا جنتاں دے تے عمریاں دے وہ درود پڑھن گے تے ملن گے انشاءاللہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات و حاضرین، انتہائی مشفق اور شفیق بھائی بہت ہی پیارے اور مخلص اس مسجد کی آن شان جو مستقبل میں MNA کے امیدوار ہیں حاجی عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور میرے بڑے پیارے بھائی پیر ضیاء الرحمن قادری صاحب، اور اسی طرح طارق خان کاکڑ صاحب، اور اسٹیج پر علماء کے ساتھ محبت کرنے والے، علماء کے ساتھ عقیدت اور محبتوں کے
گل کھلانے والے علماء کے ہم سفر آپ کے خطیب ہر دل عزیز حافظ سمیع اللہ ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر پیکر اخلاص، اور میرے گمان اور محبتوں کے مطابق ولی کامل حضرت حافظ عبد الغفار المدنی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ آج عزیزان من سے ہٹ کر چند باتیں عرض کروں گا، اپنی طرز تکلم کو چھوڑ کر صرف حاضری کے لیے آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر حضرت الشیخ المدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کو سبق سنانے کے لیے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے صرف یہی درخواست ہوگی کہ آپ نے ایک ایک بات کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے انشاءاللہ، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ جب میں رب کے قرآن کے ساتھ ایک آیت یا دو آیات پڑھوں، آپ کی زبان پر لفظ سبحان اللہ ہونا چاہیے، اور جب ساری کائنات سے بڑھ کر حسین و جمیل کا تذکرہ ہو، ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اپنے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم کا جب میری زبان پر نام آئے، آپ نے محبتوں سے، عقیدتوں سے، الفتوں سے کہنا ہے صلی اللہ، مزہ نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، نبی کا کہنا ہو، نبی کی زبان ہو، عرش سے آواز آتی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ کون ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ شیخ کہہ رہے ہیں پنجابی جی، آج میری مرضی چلے، گل سن لو، تقریریں بڑی بڑی کیتیاں نے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث جناب حافظ محمد عثمان شاکر صاحب۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے، واقعی بالکل میں سچی گل کر رہا جی، میرا پتر بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میرا ہم سفر بھی ہے، لیکن میں صرف 3 گلاں کرنیاں نے تے ایک حدیث سنانی ہے۔ وہ حدیث ہی 3 گلاں نے تے عزیزاں نے من لی کم از کم 1.5-2 گھنٹے چاہیے نے، پھر انشاءاللہ میں ضرور کراں گا۔ اج میں اینی گل ضرور کہاں گا، انہاں قربانی دینی ہے۔ اللہ کرے میں رات بھی، سفراں چ بھی، تہجداں چ بھی اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے۔ انہاں دی دعاواں کیتیاں نے کہ اللہ کرے انہاں دا عمرے دا ٹکٹ نکل آ، ہولی ہولی آکھے آ جائے، نہ انج کرو، تاندری نہ کرو، ٹکٹ نکل آوے کادا عمرے دا۔ میری دعا ہے شاہ انہاں وچوں جنہ دا نکلنا نکلنا ہی نکلنا ہے، پر تیرے خزانے سے کمی کوئی نہیں، انہاں نو زندگی وچ مکے بھی لے جائیں تے مدینے بھی لے جائیں۔ ہن اگلی گل سن لو،
جے ٹکٹ نکل آوے انہاں دا تے بڑے فائدے نے. ایک باری پھر ذرا کہو اللہ انہاں دا ٹکٹ کٹ دے تے اللہ ساڈا بھی ٹکٹ کٹ دے. ہولی جی دلوں آمین کہہ دو یار, کیونکہ میں مستحق حقدار ہاں. شیخ صاحب بیٹھے نے تے دعا کرو اللہ کٹ دے. سارے کہو آمین. مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا. مزہ نہیں آیا, اچھی کہو. مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا, سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا. مکے تے مدینے جاواں, مکے دے بازار ویکھا مدینے دیاں گلیاں. مکے دے بازار ویکھا مدینے دیاں گلیاں, جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں. مک جان ساواں اوتھے دل بڑا کردا. مک جان ساواں اوتھے دل بڑا کردا, سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا. چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو. سارے کہہ دو آمین. جنہ ٹیک لائیے قدر لو ہور چی کہہ آمین. اللہ نے سارے مکہ مدینہ وفا. چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو, سونے دے روزے دا دیدار کرا دے تو. مک جان ہو کے ہوا دل بڑا کردا. اللہ انہوں سارے انہوں دکھا دے. تو حضرات صرف ایک حدیث آپ کے سامنے ساری کائنات کے سردار نے, نبیوں کے امام نے, والی بطحاء نے, مرشد اعظم نے, قائد اعظم نے, رہبر کامل نے, ساقی کوثر شاف محشر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا, انا زعیم بی بیت. اور یہ سن لو, میرے پیغمبر کا صحابی میرے آقا غزوہ خیبر کی طرف نکلے. راستے میں بکریوں کا چرواہا, اس سے ملاقات ہوتی ہے. ساری کائنات کے سردار نے اسے دیکھا, سیاہ رنگ سے بھی سیاہ رنگ تھا. اس طرح سمجھ لو کہ سیاہ رنگ کے اوپر اور سیاہ رنگ چڑھایا ہوا تھا. سیاہ رنگ والا, یہ بکریاں چرانے والا, بکریوں کا چھیڑو, اس کو نبی کائنات نے دیکھا. ساری کائنات کے سردار نے اسے اپنے قریب بلایا. ابو الاسود الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیغمبر نے کہا, اس قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. زبان سے کلمہ پڑھ لو, محمد جنت کی ضمانت دیتا ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ جنت کیا, جنت کا نہیں علم. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, ہائے ہائے اوتھے اے تسی سارے ہی اللہ دی رحمت نہ پوو گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں, ہم سب کو جنت کا مہمان بنا دے. تو نبی کائنات نے کہا, اپنی زبان سے کلمہ پڑھو, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا اللہ کے رسول جنت کیا ہے, اور میں غریب ہوں اور مسکین ہوں, میں غلام ہوں, غلام کو کیسے جنت ملے گی؟ کہا کلمہ تو پڑھو, جنت دینے کا وعدہ رب کر چکا ہے اور ضمانت میں دیتا ہوں. لاہوریوں, ساری کائنات کے سردار نے کہا, جب اس نے پوچھا جنت میں اور کیا ملے گا, کہا اللہ کے رسول نے, میں جنت سے یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ جنت کی حور سے آ کر نکاح کر دے گا. جنت کی حور ملے گی. بھائیو
جب اس نے سنا تو کہا جلدی کرو آقا کلمہ پڑھا دو، اور ساتھ کہا کہ یہ مال، یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ میرے مالک کا ہے، میں گھر چھوڑ کے دو کے ان کو دے کر واپس لوٹ آؤں گا، پلٹ آؤں گا۔ ساری کائنات کے سردار نے کہا کلمہ پڑھ لیا ہے تو میرے ساتھ چلو، اس رستے پر چلو جس کے بارے میں رب نے کہا لا یفتوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ نبی کے غلام نے کہا آقا جہاد کے راستوں پہ چلوں گا، تو فرمایا ہاں میرے ساتھ چل، خیبر کا مارکا۔ بلکہ ایک بات اور سنیے گا، ساری کائنات کے سردار نے کہا اپنے ہاتھوں میں مٹی کی مٹھی بھر لو، مٹی اٹھاؤ اور بسم اللہ کو پڑھو، ان بکریوں پہ یہ مٹی اڑا دو، یہ بکریاں رب اس کے گھر میں پہنچا دے گا۔ راستے میں اس نے یہی عمل کیا تو میرے بھائیوں میدان آیا، خیبر کا مارکا ہوا، یہ شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد ساری کائنات کے سردار نے کہا اسے تلاش کرو، میرا ابو الاسود نظر نہیں آ رہا، اسے تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا اس کی میت کو دیکھا گیا، ساری کائنات کے سردار نے جس کی آنکھوں کے بارے میں رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، کہہ دو سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے سردار نے دیکھا۔ سمیع اللہ ساجد صاحب، نبی کائنات نے جب دیکھا اپنے چہرے کو پھیر لیا اور اس قمر اس کی طرف کر کے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی طرف قمر کر دی اور چہرہ پھیر لیا، کیا یہ عظمتوں والا نہیں؟ فرمایا اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، میں نے دیکھا ہے آسمانوں سے رب کی جنت سے حوریں آ کے اس کو غسل دے رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے اس کے چہرے کو جنت کی حوریں صاف کر رہی ہیں، مٹی پڑی ہوئی اس کے چہرے سے جدا کر رہی ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا میں جنت کی ضمانت دوں گا، جنت لے کے دوں گا۔ فخذوا، اس نے کلمہ پڑھا، جامع شہادت نوش کیا، رب کے نبی کی بات پر یقین تھا، ایمان تھا۔ تو آؤ، نبی کا صحابی ہے ابو امامہ رضی اللہ، پھر کہو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول نے کہا ساری کائنات کے سردار نے یہ اعلان فرمایا، محبوب خدا نے کہا اپنی زبان سے الفاظ نکالے، انا زعیم، الفاظ وہ ہیں جو صحابی نقل کرتا ہے، میرے پیغمبر کا جانثار، یہ الفاظ حدیث کے الفاظ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا، اونچی آواز سے، کسی اور کا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ توجہ، انا زعیم نبی کی زبان سے نکلا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ۔ ساری کائنات کے سردار نے کہا کہ میں اس بات کا ذمہ دار ہوں، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو آدمی، اور ذمہ داری کس بات کی لی؟ کہا کہ جنت میں ایک کارنر کا پلاٹ، ایک کونے کا پلاٹ میں وہ لے کے دوں گا، اور ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ ضرور عطا کرے گا اس کو۔ کس کو عطا کرے گا؟
ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ضامن کون بنتا ہے؟ جس کی زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں، صرف حق نکلتا ہے۔ اس رسول نے، اس امام نے کہا فی ربض الجنہ، جنت میں ملے گا تکبیر ٹون میں۔ جب کوئی جگہ خریدتا ہے کہتا ہے کارنر کا پلاٹ ہو، جنت کا پلاٹ دینے والا خدا ہے اور ضامن اس کا محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کے نبی کس کو ملے گا وہ جنت کے کارنر والا پلاٹ؟ کون ہے جو لے گا؟ کس کو رب عطا کرے گا؟ ساری کائنات کے سردار نے کہا لمن ترک المیراث، لمن ترک المیراث وَإِن كَانَ مُحِقًّا۔ سرور کائنات نے کہا جو جھگڑا چھوڑ دے، جو جھگڑا، ہم جھگڑالو اتنے ہیں، سڑک پر جاتے ہوئے کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کو جاتے جاتے اشارے غلط کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، اور رشتہ داروں میں ہماری لڑائیاں اتنی ہیں۔ نماز تہجد کی اذان پڑھنے والا، حاجی نمازی، غازی قاری، حافظ مولانا، یہ سبھی میں ایک عیب پایا جاتا ہے۔ اللہ جن میں یہ عیب ہیں ان کو نجات عطا کر دے۔ لمن ترک المیراث وَإِن كَانَ مُحِقًّا، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، ساری کائنات کے سردار نے کہا جنت میں پلاٹ دے کے دوں گا، جنت میں پلاٹ، کارنر کا پلاٹ ملے گا۔ ایک بات حدیث کی، پہلی بات آج یہ وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ جھگڑوں کو چھوڑ دیں گے۔ جو اپنے گھروں میں، کنبے قبیلے میں لڑائیوں جھگڑوں میں مبتلا ہے، خاندانی ناراضگیوں میں، کہ عید کا دن بھی ہو میرے بھائی کے پاس نہیں جانا، یہ مسجد التکبیر، اس کا خطیب سمیع اللہ ساجد حاجی عبدالقیوم صاحب نے سیرت النبی کا یہ پروگرام رکھ کے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پیغام دے دے کہ مسلمان صلح کو اچھا لگتا ہے، والصلح خیر، صلح میں خیر ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، رب کہتا ہے آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، اختلافات چھوڑ دو، اور آپس میں کس عمل کو اپنا لو؟ صلح والے عمل کو۔ میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری بات ساری کائنات کے سردار نے کہا جناب محمد، اونچی آواز سے کہہ دو، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، ہائے ہائے کیسے الفاظ ہیں۔ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ لوگوں جو یہ عمل کرے گا اس کو میں جنت کے درمیان والا پلاٹ لے کے دوں گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرا اللہ، میرا رب اسے جنت کے درمیان والا پلاٹ عطا کرے گا۔ اور کس کو عطا کرے گا؟ الفاظ سنیے گا، اہل حدیث ہو تب بھی، دیوبندی دوست ہو تب بھی، میرے بریلوی بھائی ہیں تو بھی سن لے، ہم تو حدیث بیان کرتے ہیں، ہوتی نہیں نام حدیث کا لیتے ہیں، حدیث ہوتی نہیں اور مصطفیٰ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ساری کائنات کے سردار نے کہا مقعد من النار، حدیث نہیں، میرا نام لے کے پیش کرنے والوں جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ تو بہرحال میرے نبی نے کہا، میرے مرشد نے کہا، میرے آقا نے کہا، رہبر کامل نے کہا، ساری کائنات کے سردار نے کہا وما ينطق عن الهوى، والے پیغام دینے والے اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، لوگوں یہ جھوٹ کو چھوڑ دے،
جھوٹ کو ترک کر دے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ کون ہے جو قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہے؟ بہت بیماری آ گئی، موبائل ہاتھوں میں آیا، حضرت ساجد صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے گا ہمارے معاشرے میں ممبر و محراب کے وارث نے بھی یہ عمل کو اپنا لیا۔ جلسے سے فون آیا، مسجد تکبیر سے پیغام آیا، کہاں ہوتا ہے وہ راوی کے پل پر، بتاتا ہے میں ہربنس پورے کے قریب آ گیا۔ یہ کیا؟ جھوٹ بولا گیا اور جھوٹ کو اپنایا گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک گاڑی پہ آتا ہے، وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دیکھنے کو دال ہے، کھانے کو مرغ ہے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں بھائی بھائی کے ساتھ، واللہ معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ساری کائنات کے سردار نے کلمہ پڑھنے والوں کو کہا تھا کہ جھوٹ چھوڑ دے، صرف جھوٹ ترک کر دے۔ اور یہ الفاظ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولو۔ آخری بات، کیونکہ ایم این اے صاحب تشریف لے آئے، انشاءاللہ آپ ہمارے ایم این اے ہو، آپ دیندار ہو، دینداروں سے محبت کرتے ہو، دیندار ہو، دینداروں سے تعلق رکھتے ہو، حاجی صاحب دیندار ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، دینداروں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ساری کائنات کے سردار نے کہا وَإِن كَانَ مَازِحًا، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، الفاظ پہ غور کرنا۔ ساری کائنات کے سردار نے دیکھا، رہبر کامل نے دیکھا، والی مطہا نے دیکھا۔ میں اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، میری ماں بہنوں یہ پیغام نوٹ کرو، ساری کائنات کے سردار نے دیکھا، عورت نے اس طرح ہاتھ کو آگے بڑھایا، نبی کی غلام صحابیہ نے ہاتھ کو آگے کیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا آؤ میں تجھے کھجور دیتی ہوں۔ کیا دیتی ہوں؟ بول نہیں رہے، کیا دیتی ہوں؟ غصے سے نہیں، پیار سے بولو، کھجور۔ ساری کائنات کے سردار نے کہا کیا تیرے ہاتھ میں کھجور ہے یا نہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہے۔ کہا آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی، اور یہ جو آپ نے کہا، جو آپ نے بات کی، جو آپ نے الفاظ بیان کیے، تیرے ہاتھ میں اگر یہ کھجور نہ ہوتی تو تیرا اللہ کی بارگاہ میں یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ ہم مزاح میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے غلط بیانی کرتے ہیں، اور کتنی غلط بیانی کرتے ہیں۔ آج کے بعد یہ وعدہ کرو، جنت کے درمیان والا پلاٹ لینا چاہتے ہو تو یہ وعدہ کرو آج کے بعد ہم جھوٹ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک بات صرف اور کروں، حضرت شیخ صاحب تشریف فرما ہے، فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کی نظر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کے پاس ایک ماہ سفر کیا، ایک مہینہ چلتے رہے، ایک مہینہ جاتے رہے، ایک ماہ کا سفر کرنے کے بعد جب امام بخاری ایک حدیث لینے کے لیے گئے، اس کے پاس پہنچے اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ اپنی سواری کو اپنی جھولی اٹھا کر اسے جناب پچکار رہا ہے کہ میری سواری قریب آ جائے، میری سواری آگے بڑھے۔ تو میرے بھائیوں، لاہوریوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے حدیث نہیں لی کہ یہ دھوکے باز ہے، جھوٹا کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا۔ آؤ جھوٹ سے توبہ کریں۔ آخری الفاظ میں نے وعدہ کیا تھا، صرف ایک حدیث بیان کروں گا، نبی کائنات جناب محمد، آواز نہیں آئی،
وَبِبَيْتٍ، الفاظ پہ غور کرو، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ لوگوں میں جنت میں اعلیٰ مقام کا ضامن ہوں، عرفہ مقام کا ضامن ہوں، جنت میں اعلیٰ، جنت میں اعلیٰ محلے کے دوں گا اللہ سے، میں ضمانت دیتا ہوں میرا اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول یہ کیا کرے؟ ساری کائنات کے سردار نے کہا لمن حسن خلقا، وہ اپنے اخلاق کو درست کر رہا۔ کس کو؟ بولے نہیں، کس کو؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ آؤ آخری بات یہی ہے، آخری الفاظ یہی ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا؟ ہر وقت ہم غسیلی طبیعت، ہر وقت ہماری پیشانی میں جنبش، ہر وقت ہم لڑائی کے موڈ میں، ہر وقت ہم جھگڑا اور اپنی زبان سے تلخیاں، سختیاں، کردار سے سختیاں، زبان سے سختیاں، سختیاں ہی سختیاں بانٹتے ہیں۔ آج یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی زبان کو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایسا اخلاق اپنائیں گے، اپنے بھائیوں سے محبت مودت سے انشاءاللہ پیش آئیں گے۔ کون ہے جو آج یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم جھگڑے نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اہل حدیثوں، سب سے زیادہ تم پر ذمہ داری ہے، تمہارا دعویٰ ہے اہل الحدیث ہونے کا، تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا امام بھی وہ ہے، مقتدا بھی وہ ہے، پیشوا بھی وہ ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری۔ اس لیے آج یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔